حضرت عباس سے علمدار آ رہے تھے. عزادار و حضرت عباس سے علمدار کو دیکھ کر حضرت علی اکبر کا کیا عالم تھا. ذرا آپ تصور کیجئے, حضرت عباس جناب علی اکبر کے استاد بھی ہیں, جنگ کرنا علی اکبر کو حضرت عباس نے سکھائی تھی, چچا بھی ہیں. حضرت علی اکبر کے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ چچا کو کیسے واپس کریں, ادھر بابا کا حکم ہے, بابا کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کریں. عزادارو حضرت علی اکبر گردن جھکائے ہوئے تھے کہ میں بابا کا حکم پہنچاؤں یا چچا کو کس طرح سے منع کروں, کہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں علی اکبر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اے علی اکبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اے علی اکبر اپنے بابا سے کہو کہ ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کے بیٹے کے پیچھے کون آ رہا ہے. عزادارو اب جو دیکھا ہمارے ساتھ کے بیٹے کے پیچھے ہمارے ساتھ کا غلام آ رہا تھا. حضرت عباس کہتے ہیں آقا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ کا غلام آئے اور زہرا کے لال کا غلام. اگر حسین کو کوئی نقصان پہنچ گیا میں اپنی ماں کو کیا جواب دوں گا. میری ماں نے مجھ سے کہا تھا اے عباس اگر تمہاری زندگی میں حسین کو کوئی زخم لگ گیا میں تمہیں معاف نہ کروں گی. عزادارو یہی سبب ہے جب دریائے فرات پر عباس دریائے فرات پر رہ گئے, مولا حسین آئے, حضرت عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا. حضرت عباس نے دیکھا اور کہا ذرا رخ موڑ لیجئے, میں آپ کو ہر سمت سے دیکھنا چاہتا ہوں. مولا کو ہر سمت سے دیکھا, مولا فرماتے ہیں عباس اس وقت تم مسکرا کیوں رہے ہو. کہا میں اپنی ماں سے سرور ہوں, میری زندگی میں زہرا کے لال کو ان رونے والوں کو دنیا کے حاضرین اور غائبین کی شرعی حوائج کو پورا فرما, بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. خداوندہ حاضرین اور غائبین کی شرعی حوائج کو پورا فرما, بیماروں کو شفاء عطا فرما, اپنی آخری حجت کا ظہور فرما, ہمیں امام کے آوان میں انصار میں شمار فرما. ماتم نہیں ہوگا شاید. بولے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا, سجاد سے پوچھو چھپتی نبی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا, سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا.
سجاد سے پوچھو افسوس نہ بیزادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے سب کرسیوں پر چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سردشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو سرتشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو دل چاک ہے ناموس کا اس پر دادری سے اس در بدری سے دل چاک ہے ناموس کا اس پر دادری سے اس در بدری سے ناموس کا سر کھولے ہوئے بلوے میں جانا سجاد سے پوچھو ناموس کا سر کھولے ہوئے بلوے میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس نہ بیزادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر کھولے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے
ومن شر الرياح برحمته وارتدت بالسكون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي بنا فتح الله فكان قاب قوسين وأدنى حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ولدهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات میں سب سے پہلے باب زہرا کے منتظمین اور خاص طور سے خواتین جو اس شہزادی قوم کے نام سے اس ادارے کو چلا رہی ہیں ان سے اور جو منتظمین ہیں ان سب سے معذرت خواہ ہوں. مجھے چہلم کے عشرے کے لیے جو دعوت دی گئی تھی اور لیٹر مجھے لکھ کے دیا تھا میں نے لے بھی لیا تھا اور میں یہاں سے یہی ممبر سے مجلس پڑھ کر مجھے سیدھا امریکہ جانا تھا تو یہیں پر مجھے اندر بلا کر ہمارے ساجد زید صاحب تھے جن محترمہ خواتین نے مجھے لیٹر دیا تھا میں نے لیا تھا اور لے کے میں چلا گیا تھا. نہ میں نے پڑھا نہ میرے ساتھ دو بیٹے تھے انہوں نے بھی نہیں پڑھا. ہم لے کے چلے اس لیے کہ میں یہاں سے جب نکلتا ہوں امریکہ جانے کے لیے تو میری مشکل یہ ہے کہ جب میں بارڈر پر پہنچتا ہوں تو مجھے ہتھکڑی ڈال کے گھسیٹتے ہیں. میں ہمیشہ ممبر پر عرض کیا گھسیٹتے 6 گھنٹے مجھے لے جا کے بند کر دیتے ہیں. وہ میرے ذہن پر سوال رہتا ہے جب میں یہاں سے چلتا ہوں تو میں نے پڑھا نہیں تھا میں نے سوچا وہاں جا کے پڑھ لوں گا اور چونکہ یہی سے ممبر سے اترتے ہی مجھے جانا تھا یہی سمجھا رہے تھے. وہاں جا کے سال بھر ابھی جب میں چہلم کے لیے کربلا 2-3 سال سے جا رہا ہوں میری نظر ہے تو میں کربلا جانے کی تیاری کر رہا تھا. میرے دونوں بیٹوں نے کہا آپ کیسے جا رہے ہیں وہ تو آپ نے خط لے لیا ہے ان سے آپ نے وعدہ کیا تو اس وقت مجھے انتہائی شرمندگی ہوئی کہ واقعی میں نے خط لے لیا ہے اور اس میں لکھ کے مومنات نے لکھ کے دیا ہے کہ آپ چہلم کا عشرہ پڑھ لیں اور بخدا اس کو میں نے یہاں نہیں پڑھا تھا وہاں جا کے بھی میں نے نہیں پڑھا تھا. جب میں چہلم کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا تو میرے بیٹوں نے کہا آپ نے ہمارے سامنے لیا آپ کیسے جا رہے ہیں. اب چونکہ نظر میری واجب ہے پھر میں نے ٹورنٹو آنے ہی سے میں رک گیا تھا اسی میری مشکل کی وجہ سے. یعنی 10 سال ہو گئے مجھے ہتھکڑی ڈال کے گھسیٹنے میں سٹیزن ہوں اور بغیر مجھے بتاتے بھی نہیں کیا ہے. میں LA میں اترتا ہوں تو ایسا نہیں ہوتا میں صرف ٹورنٹو سے جاتا ہوں تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مجھے LA ایئرپورٹ پر 2 سال پہلے ایک اسپینش آفیسر نے بتایا کہ آپ کی شکایت ٹورنٹو سے ڈیٹرائٹ اسٹیشن پر ٹورنٹو سے کی گئی ہے.
تو میرے ساتھ چونکہ یہاں سے میں جاتا ہوں میرے ساتھ انتہائی سختی ہوتی ہے. 4 مومنین اس کے گواہ، ان میں سے ایک خود فرحت موسوی صاحب گواہ ہیں. میں 3 سال پہلے میں نے ان کو بتایا نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا، صرف اس لیے کہ وہ گواہ رہے. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو مجھ سے پہلے ان کو ہتھیلی ڈالی. اس کی وجہ ہے کہ ان کے پاسپورٹ میں بھی سید ایف موسوی ہے، سید فرحت موسوی. میرے پاسپورٹ میں بھی سید ایف موسوی، سید فاضل موسوی. تو وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کون ہے. ان کو بھی ہتھیلی ڈالی، مجھے تو خیر ڈالتے ہی تھے. تو آج صاحب ابھی آئے، آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. انہوں نے کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں. میں نے کہا میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ چشمدید گواہ رہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوتا. تو اس کے لیے میں مومنہ خواتین اور مومنین سے معذرت خواہ ہوں، چونکہ میری نظر ہے. میں اپنی نظر کی خاطر چہروں کو میں اس سال بھی آئندہ سال بھی میری نظر کی تکمیل کی خاطر مجھ پر واجب ہے کہ میں کربلا جاؤں. میں اپنی نظر کی وجہ سے میں مجبور ہوں کہ میں کربلا جاؤں اس سال بھی اور آئندہ سال بھی. اس کے بعد میں فارغ ہوں اگر زندگی رہی تو. اس بنا پر میں مومنات سے تہ دل سے معذرت خواہ ہوں کہ میں اپنی نظر کی وجہ سے مجبور تھا، اس لیے میں چہلم کا عشرہ میں یہاں نہیں پڑھ سکا. اس کے لیے میں تیسری دفعہ معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ خواتین معاف کر دیں گی اور اسی طرح سے مومنین بھی انشاءاللہ مجھے معاف کریں گے. ایک باوجہ بلند سلوات وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 22. وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا. ہم نے یہ جتنے رسول، جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ہیں، اس آیت میں رسول کے معنی نبی اور رسول دونوں کے معنی میں آیا ہے، اگرچہ نبی اور رسول میں فرق ہے. وَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا. ہم نے یہ جتنے رسول بھیجے ہیں، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابِ. ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی ہے، وَالْمِيزَانَ. اور ان تمام انبیاء کو ہم نے کتاب کے علاوہ ایک چیز دی ہے جس کا نام ترازو ہے. میزان ترازو کو کہتے ہیں. ہم نے ترازو دیے ہیں کئی کے لیے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. یہ انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ پوری کائنات انسانیت کو نظام عدل پر چلایا. تو اس آیت سے صاف واضح ہے کہ انبیاء الہی کا ہدف نہ صرف نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ خمس ہے، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے. زندگی کا ایک نظام ہے، ایک نظام زندگی لے کر آئے ہیں. اس نظام زندگی کا ایک مالی حصہ ہے خمس و زکوٰۃ و صدقات و خیرات کے نام سے. اس کا ایک عبادی پہلو ہے روزہ، حج اور نماز کے نام سے. اس کا ایک انسانی اور آئینی پہلو ہے. آپ کسی بھی مملکت میں جب قدم رکھتے ہیں تو خود بخود اس ملک کا آئین آپ پر نافذ ہوتا ہے، مجھ پر نافذ ہوتا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ چونکہ ٹورنٹو میں آپ نے قدم رکھا اور آپ نے کرائے پر گاڑی لی، اب 100 مائل کے حساب سے جا رہے ہیں. یہاں کلومیٹر ہے، 100 کلومیٹر سے آپ زیادہ نہیں جا سکتے. آپ جا رہے ہیں 100 کے مائلج کے حساب سے. پولیس والا آپ کو روکے تو آپ نہیں کہہ سکتے مجھے نہیں پتا تھا. یہ اس کی جاب نہیں ہے، اس کا کام ہے قانون نافذ کرنا. اس ملک کا قانون آپ کو معلوم ہونا چاہیے. درست آئین الہی بالکل اسی طرح سے ہے. اس آئین کی 2 قسمیں. ایک فطرتاً انسان کو پتا ہے اس آئین کا، خود ضمیر انسانی کو پتا ہے اس آئین کا. ایک آئین کی ایک شق ہے جسے بتانے کے لیے آتے ہیں. وہ آئین جس کا حصہ فطرتاً انسان کو پتا ہے، خود اس آئین کے وضع کرنے والے کا وجود ہے، خدا کا وجود. خدا کا وجود ذہن میں رکھیے، خدا کا وجود فطری ہے، فطری ہے. اگر فطری ہے وجود خدا پر ایمان، تو پھر دنیا میں کوئی کافر نہیں ہونا چاہیے، کوئی منکر خدا نہیں ہونا چاہیے.